أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 91 سے 93۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون۔ اسلام سے قبل پورے جزیرۃ العرب میں جہالت کا دورہ تھا۔ کسی کی جان مال عزت آبرو تک محفوظ نہیں تھی۔ تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور لوگوں کو ان کے گھروں تک سے اچک کر لے جایا جاتا تھا، اغوا کر لیا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت ایک عام سی بات تھی، لیکن اتنے برے حالات کے باوجود مکہ مکرمہ کے لوگوں کو اس کے باوجود بہت سی سہولیات تھیں اور بہت سے فوائد تھے، بہت سی چیزوں میں ان کو تحفظ حاصل تھا، اور اس کا سبب مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر، عزت والا احترام والا گھر، مسجد حرام بیت اللہ موجود تھا، اور اللہ رب العزت نے چونکہ روز اول سے ہی اس گھر کو ایک خاص قسم کا شرف و عزت اور احترام عطا فرمایا تھا۔ اس قدر احترام تھا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، کہ آپ نے فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ، بے شک اللہ نے اس شہر کو حرم قرار دے دیا ہے۔ یعنی صرف اللہ پاک نے اپنے گھر مسجد حرام ہی کو حرم قرار نہیں دیا، احترام والا گھر قرار نہیں دیا، بلکہ اس گھر کے قرب و جوار میں پورا مکہ شہر بھی اللہ پاک نے حرمت والا شہر قرار دے دیا۔ تو اللہ پاک کے اس گھر کو حرمت والا گھر قرار دینے، اس شہر مکہ کو حرمت والا شہر قرار دینے کی وجہ سے اس شہر کے اندر کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات، کسی جانور کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں تھا،
اور اس شہر کے اندر کسی درخت کو کاٹنا، یہ درخت کو کاٹنا تک بھی جائز نہیں تھا۔ اب اس عزت اور احترام کا خیال صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے تھے، کفار بھی اسلام سے قبل بھی اس کا خیال رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی اگر اللہ کے گھر میں پناہ لے لیتا تھا تو اس کو وہاں کوئی غصے میں اور اشتعال میں آ کر قتل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ سمجھتا تھا کہ میرے باپ کا قاتل بھی اگر یہاں گھس آیا ہے تو میں اس کو یہاں قتل نہیں کروں گا۔ تو اس گھر کو اور اس شہر کو اللہ پاک نے جو حرمت والا قرار دیا تھا، اس کی وجہ سے مکہ والوں کو اور قریش کو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ملتا تھا پوری دنیا میں۔ باہر ہر طرف حالات خراب ہیں، بڑے بڑے جو ڈکیت ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، وہ بھی ان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے سردی میں یمن جاتے اور گرمی میں شام جاتے، تجارتی قافلے لے کر اور لا کر، امپورٹ ایکسپورٹ، رستے میں کوئی ڈاری نہیں، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ چلتا بھائی یہ مکہ والے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ پاک نے جو ان کو یہ نعمت عطا فرمائی تھی، ان کو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی، تحفظ ملا ہوا تھا، جان مال عزت آبرو محفوظ تھی، اور اس کے ساتھ ان کی معیشت بھی بہتر تھی، کیونکہ جب آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ کی آزادی ہے، آپ کے رستے ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ کلیئر ہیں، تو آپ کی تجارت بہتر ہوگی، معیشت بہتر ہوگی، اور آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوگا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نعمت پر یہ اللہ کے شکر گزار ہوتے اور یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کے ساتھ غیروں کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے، کسی شجر حجر بت کی پوجا نہ کرتے۔ لیکن ان ظالموں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی توحید اور اکیلے اللہ کی عبادت کا رستہ اختیار نہیں کیا، شرک کا رستہ، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کی مخالفت کا رستہ اختیار کیا۔ اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں جو کہ سورۃ النمل کی آخری 3 آیات ہیں، آخری سبق ہے یہ پوری سورت کا، اور اس میں پوری سورت کی ایک قسم کی سمری اور خلاصہ بیان کر دیا گیا کہ اے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اعلان کر دیجئے، ان کو بتا دیجئے، یہ تو اللہ کے گھر کے پاس رہنے کی وجہ سے جن فوائد کو سمیٹ رہے ہیں ان کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کریں، توحید اختیار کرتے ہیں تو کریں، نبی پاک پر ایمان لاتے ہیں تو لائیں، قرآن کو پڑھتے سمجھتے عمل کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ ان کو اعلان کر دیجئے، آپ ان کو اپنا منہج، رستہ، ویژن اور عقیدہ واضح طور پر بتا دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا جو اس گھر کا رب ہے، بیت اللہ کا رب، جس نے تم پر اتنے احسان کیے ہوئے ہیں، میں تو اس کے شکریہ کے طور پہ صرف اس اللہ ہی کی عبادت کروں گا، تم کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے تو نہ کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ کرتے ہو تو کرتے رہو، نقصان تمہارا اپنا ہی ہو۔ میں تو جس رب نے اس گھر کو حرمت والا گھر قرار دیا ہے اسی کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ ایک قسم کی اللہ پاک نے اہل مکہ پر اور قریش پر چوٹ بھی کی ہے، ان کو شرم بھی دلائی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی کہ اس گھر کے پاس رہتے ہو،
اس گھر کو جو اللہ نے حرمت والا قرار دیا اس کا بینیفٹ بھی اٹھاتے ہو، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے غیروں کے آگے جھکتے ہو، غیروں کی عبادت کرتے ہو، اس سے بڑی اللہ کی ناشکری کوئی نہیں، اس سے بڑی اللہ کی ناقدری کوئی نہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ احسان اہل مکہ کو، قریش کو سورہ قریش میں بھی یاد دلایا ہے۔ پوری سورت کا نام ہی سورہ قریش رکھ دیا 30ویں پارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ فرمایا کہ ان قریشیوں پر، مکہ والوں پر تو لازم تھا کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، کیونکہ مسلمان اس گھر بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کا طواف کرتے ہیں تو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے ہیں تو اس بت کی پوجا پاٹ کی اور اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے کرتے ہیں۔ صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں اور منا مزدلفہ میں جاتے ہیں، میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، تو ان میدانوں، ان پہاڑوں اور اس گھر اور اس حجر اسود کی پوجا پاٹ کا کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہوتا پورے عمرے اور حج کے مناسک اور ارکان میں۔ یہ فرق ہے، ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی یہی حکم دیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان پر یہ لازم تھا کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم اللہ کی ناشکری کرتے ہوئے اگر غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو بڑے شوق سے کرو، لیکن میں نے تمہیں جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، میرا کام صرف تمہیں سمجھانا ہے، وارن کرنا ہے، ڈرانا ہے، آگے تم مانتے ہو تو مانو، ہدایت پاتے ہو تو پا جاؤ۔ جو ہدایت پائے گا اس کا اپنا ہی نفع ہے، اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو ہدایت نہیں پائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے آپ کو ہی دنیا کے اندر مختلف کمپلیکیشنز میں، مختلف مسائلز میں، پرابلمز میں، بے سکونیوں میں مبتلا کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی جہنم کے عذاب کا مستحق ٹھہرائے گا، مستحق بنائے گا۔ اور جو ہدایت پالے گا اس کی دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے آسان بن جائے گی، دنیا کے بڑے مسائل، پرابلمز، مشکلات سے بھی وہ بچ جائے گا، اور آخرت کی جنتوں والی، کامیابی والی، زبردست نعمتوں سے بھرپور زندگی بھی وہی پائے گا۔ تو اس لیے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے، ہمارا حکم ان کو سنا دیجئے کہ میں تو بھائی اس حرمت والے گھر کے رب کی عبادت کروں گا، اس رب کی عبادت کروں گا، اس گھر کے اس رب کی عبادت کروں گا جس نے اس گھر کو حرمت والا قرار دے کر ہم مکہ والوں کو عزت اور احترام اور پوری دنیا میں ایک شرف اور عزت اور وقار عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ضمناً یہ اشارہ بھی ہے کہ اللہ پاک جتنی بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے ہمیں اس کا اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی نعمتوں پر ہر وقت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان پر ہمیں ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے، لیکن یہاں معاملہ وہاں بھی ایسے ہی تھا اور آج یہاں بھی، آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے کہ جتنی اللہ کی عطائیں زیادہ ہیں، جتنا مال اللہ نے زیادہ دیا ہے، جتنی گاڑیاں، بنگلے، نوکر چاکر زیادہ دیے ہیں، اتنا ہی بڑا
وہ اللہ کا باغی ہے، اتنا ہی بڑا نافرمان، اتنا ہی بڑا بے نماز، اتنا ہی قرآن سے دور ہے، اتنا ہی دین سے دور ہے، اتنا ہی بے عمل ہے۔ الا ما شاء اللہ الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہوا کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مزید اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی رب کی عبادت کروں گا اور میں اسی کا فرما بردار بنوں گا، میں اسی کی اطاعت کروں گا، جیسے جیسے وہ میری زندگی چاہتا ہے کہ میں وہ زندگی گزاروں، ویسے ویسے ہی میں زندگی گزاروں گا اور اپنی زندگی کو اس کے حوالے کر دوں گا، یعنی میں اس کا فرما بردار، اس کے آگے جھک جاؤں گا۔ یعنی عقیدہ بھی، عبادت بھی، اور پوری زندگی کے جملہ امور بھی، معاملات بھی، عبادات بھی، اخلاقیات بھی، سب کچھ میں اس رب کے دین کے احکامات کے تابع کر دوں گا۔ تم نہیں کرتے تو نہ کرو، اور یاد رکھو میں تو یہ قرآن تمہیں پڑھ کر سناتا رہوں گا، خود بھی اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اس کی فرما برداری کرتا رہوں گا، اور تمہیں بھی میں یہ قرآن پڑھ کر سناتا رہوں گا۔ اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراتا رہوں گا، تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس کی عبادت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے تمہیں موٹیویٹ کرتا رہوں گا قرآن پڑھ پڑھ کے۔ ہاں، جو ہدایت پائے گا فائدہ اسی کا ہے، جو گمراہ رہے گا گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا، نقصان اس کا اپنا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثنا کی گئی ہے کہ اللہ کی جملہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اس کا اعلان کر دیجئے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے ہمیں یہ عزت والا گھر عطا فرمایا، اس نے ہمیں اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی، اس نے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دی، اس نے ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس نے ہمیں یہ قرآن اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان ساری نعمتوں کا یہاں ذکر ہے آیات زیر تفسیر میں۔ تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں آپ اس بات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے، اس کی تعریف کر کے، اور انہیں کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا موٹو، مشن، آبجیکٹو، منہج، رستہ تم پہ واضح کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اللہ تمہیں تمہارے اس کفر کے بعد اپنی مزید نشانیاں دکھائے گا، وہ تمہاری گرفت فرما کے بھی اپنے سچا ہونے کی نشانیاں تمہیں دکھائے گا، اس دنیا کے اندر بھی، کبھی بدر کی شکل میں، کبھی احد کی شکل میں، کبھی تبوک کی شکل میں، کبھی حنین، کبھی فتح مکہ کی شکل میں، وہ تمہیں اپنے اور اپنے نبی کے، اپنے دین کے سچا ہونے کی نشانیاں دکھائے گا اور دکھائے گا۔ پھر تم ان نشانیوں کو بڑی اچھی طرح پہچان بھی لوگے، پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بھائی یہ نبی صحیح کہتا تھا، یہ قرآن صحیح پریڈکشن کرتا تھا، پیشین گوئیاں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی تمہارے اعمال پر ہر وقت نظر ہے، وہ تمہارے اعمال سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سورۃ النمل کا آخری سبق، انما، صرف، فقط، امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، commanded۔ اللہ اکبر۔ I have been commanded۔ انما امرتو، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے، ان کے اعبدا، میں عبادت کروں، یعبدو،
وہ عبادت کرتا ہے، تعبدو تو کرتا ہے، اعبدو میں کرتا ہوں، نعبدو ہم کرتے ہیں. تو یہ اعبدو واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان کی وجہ سے اعبدو پر زبر آ گئی ہے. ان اعبدا کہ میں عبادت کروں، اور رب کی، ہذہ البلدتی اس شہر کے، الذی جس نے، حرم حرمت والا قرار دیا، جس نے حرمت بخشی، ہاں اس شہر کو، جس نے اس شہر کو حرمت بخشی. حرما ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے ہذہ البلدۃ کی طرف، ہذہ البلدۃ اس کی طرف لوٹ رہی ہے ہا ضمیر. الذی جس رب نے، حرم حرمت دی، ہا اسے. پورے جملے کا ترجمہ سنیے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. سورہ قریش میں کیا تھا؟ سورہ قریش میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، کیونکہ بیت اللہ کو بھی اللہ نے حرمت والا قرار دیا تھا. اس بیت اللہ کی وجہ سے ہی مکہ شہر کو بھی حرمت والا قرار دے دیا گیا تھا. وَلَهُ، اور یہاں پر ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ شاید وہ رب صرف اسی شہر مکہ کا رب ہے. نہیں 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 نہیں، وہ صرف اس گھر کا اور اس شہر کا ہی رب نہیں ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، کل شیء ہر چیز، اور اسی کے لیے ہر چیز ہے، مطلب ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے. اللہ اکبر. اصل جملہ یوں تھا وَكُلُّ شَيْءٍ لَهُ، لہو کا مقام آخر میں ہوتا ہے، جار مجرور اس کو کہتے ہیں، یہ آخر میں آتا ہے. لیکن اگر یہ شروع میں آ جائے تو پھر اس کی وجہ سے جملے میں حصر کا، ہی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، زور دینا مقصود ہے. وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، اس کے لیے نہیں، اس ہی کے لیے یا اسی کے لیے ہے. وَأُمِرْتُ، یعنی وہ پوری کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات کا رب ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، فرما برداروں میں سے، میں اوبیڈینٹ ہو جاؤں. میں اپنی زندگی کی ہر کام، ہر فعل کو، غمی خوشی، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، دن رات، آنا جانا، لین دین، معاملات، اخلاقیات، کردار، عبادات، ہر چیز، شکل، حجامت، لباس، لیونگ سٹائل، ہر چیز اللہ سے، اس کے نبی سے پوچھ کر اختیار کروں. سارے کام ان سے پوچھ کر کروں. یہ مسلم ہے، یہ فرما بردار ہے، اور اسی عمل کو اسلام کہتے ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ، اور یہ کہ اور کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ تیسرا حکم. پہلا حکم تھا صرف اس شہر کے رب کی ہی عبادت کرنی. دوسرا کہ میں اس رب کا فرما بردار بن جاؤں. اور تیسرا وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ ان اتلو، کہ میں تلاوت کروں. اتلو تھا، آگے ملانے کے لیے واو پر زبر. ان اتلو القرآن، کہ میں قرآن پڑھوں، کیونکہ قرآن سے رہنمائی ملے گی نا. تو مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں قرآن پڑھوں. فمن، میں تو یہ کام کروں گا، عبادت کروں گا رب کی، اطاعت و فرما برداری کروں گا رب کی، اور قرآن پڑھتا رہوں گا رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے پر قائم رہنے کے لیے، قرآن سے اپنا تعلق جوڑے رکھوں گا، اور تمہیں بھی قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں گا، ڈراتا رہوں گا، سمجھاتا رہوں گا. فمن، تو جو کوئی اہتدیٰ، ہدایت پائے گا، تو جو کوئی سیدھے راستے پر آ جائے.
جو منہج میں نے اپنا بیان کیا ہے، تو جو کوئی یہی کام کر لے، عبادت صرف رب کی، اطاعت و فرما برداری صرف اللہ اور اس کے رسول کی، اور قرآن سے جڑ جانا، قرآن سے رہنمائی لینا، جو کوئی بھی یہ سارے کام کر لے، یعنی سیدھے رستے پر آ جائے، ہدایت پا لے، فَإِنَّمَا، تو فقط، صرف یا یقیناً، یہتدی، وہ ہدایت پاتا ہے، وہ سیدھے رستے پر آتا ہے، لی کے لیے، نفسی ہی، اپنی جان، اپنے لیے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو وہ ہدایت اپنے ہی لیے پاتا ہے، مطلب کہ اس ہدایت کا اسی کو فائدہ ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر یا کسی عالم پر کوئی احسان نہ جتلائے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں فرما برداری کر رہا ہوں، نہیں، جو ہدایت پائے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، قرآن سے تعلق توڑ لیا، فرما برداری کی بجائے نافرمان ہوا، اور عبادت یا تو کرتا ہی نہیں یا اللہ کے ساتھ غیروں کی بھی کرتا ہے، ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہوا، فقل، تو کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انما، بس، انما، بس، فقط، اس کا معنی محض، فقط، اونلی بھی کیا جاتا ہے اور یقیناً بھی کر لیا جاتا ہے، انما، تو صرف، بس، انا، میں تو، من المنذرین، ڈرانے والوں میں سے ہوں، نذیر بھی کہا گیا ہے آپ کو اور منذر بھی کہا گیا ہے، ڈرانے والا، اور منذرین، ڈرانے والے، تو میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، چونکہ ڈرانے والے اور بھی انبیاء ہیں نا، کئی نبی ڈراتے رہے، کئی انبیاء کرام کے آگے وارثین علماء کرام بھی لوگوں کو ڈراتے رہے، تو کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، میرا کام تو لوگوں کو ڈرانا ہے، وارن کرنا ہے، خبردار کرنا ہے، رستے میں آنے والے خطرات سے آگاہ کرنا میرا کام ہے، اس سے زیادہ میرا کوئی کام نہیں، تمہاری گرفت کرنا، تمہیں سزا دینا، تم پر کوئی عذاب بھیجنا، تمہارا حساب و کتاب لینا، یہ میرا کام نہیں، جیسا کہ اللہ پاک نے سورہ رات کی آیت نمبر 40 میں فرمایا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اے نبی پہنچانا آپ کے ذمے ہے، حساب لینا ہمارا کام، وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہوا، جو دین سے دور ہوا، توحید سے دور ہوا، قرآن سے تعلق توڑ بیٹھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والوں میں سے ہوں، میرا کام تھا جتنا وہ میں نے کر دیا، آگے اللہ جانے اور تم جانو، وَقُلِ الْحَمْدُ، اور کہہ دیجئے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اب اللہ کی تعریف بھی کیجئے نا، اس نے آپ کو ہدایت دی، آپ کو سمجھ دی، وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ کسی کے ہدایت پانے یا نہ پانے سے اس کی تعریف میں، اس کی حمد و ثنا میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، کہ اگر کوئی ہدایت پا لے گا تو اس کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی گمراہ رہے گا تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی ہو جائے گی، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی بے نماز رہے گا اس کی بادشاہت کم ہو جائے گی، کوئی اگر قرآن پڑھے گا، قرآن سیکھے گا، قرآن سکھائے گا تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی شان و عظمت میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے نظر چرائے گا، جی چرائے گا، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی، اس کی شان و عظمت میں کوئی کمی ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، الحمد میں جو الف لام ہے اسے استغراق کا الف لام کہتے ہیں، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں، ہر طرح کی صفات، تعریفیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے حدیث میں بھی اشارہ ہے نا کہ سارے بھی تم میں سے مل کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں
تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں، سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، اللہ کی بادشاہت اور تعریف میں کوئی کمی نہیں۔ تو جس نے دین پر چلنا ہے فائدہ اپنا ہی کرنا ہے، جس نے دین پر نہیں چلنا نقصان اپنا ہی کرنا ہے۔ سیریکم، سین زبر سا، ان قریب، یریکم، وہ دکھائے گا تمہیں، آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ نافرمانوں کو بھی وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے نا، تو وہ تمہیں اپنی مزید نشانیاں بھی دکھائے گا، جس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی اس کا پیغمبر سچا تھا، اس کی تعلیمات صحیح تھی اور اس میں ہمارا ہی فائدہ تھا۔ پھر تعریفون، تم پہچان لوگے ہاں انہیں، پھر اللہ کی نشانیوں کو تم ریکوگنائز کر لو گے، پہچان لو گے، شناخت ہو جائے گی تمہیں۔ اس وقت چوٹ لگے گی تمہارے دماغ پر کہ ہاں یہ واقعی ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اللہ کی بات نہ ماننے کا۔ وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب، اے پیغمبر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے، وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بازر بھی، ہرگز، ما نفی میں زور پیدا کرنے کے لیے بازر بھی یہاں استعمال ہوا، وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بازر بھی، ہرگز، اور آپ کا رب ہرگز نہیں ہے غافلن، غافل، ذرا بھی غافل، بے خبر، ان اویئر، ان پلس ما، ان سے، ما جو تعملون، تم کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تمہارے اعمال کا سارا ریکارڈ بھی محفوظ کر رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں بھی ہے اور لوح محفوظ میں بھی ریکارڈ ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں دکھا دے گا اور اس کے مطابق پھر وہ تمہیں جزا و سزا بھی سنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی توحید پر، اپنی خالص عبادت پر، خالص توحید پر قائم رکھے۔ اللہ ہمیں اپنا اور اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے، صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ گمراہی سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔